جیسے کہ سیرت غوث پاک ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا، یہ شیخ مکی صاحب کا بیان کیا کہ صاحب ان کا بھی یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں کسی اور کا شعر پہلے ڈال دیا اور اس پر پھر شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نہ دیکھو کہ صاحب حرم سے بول رہے ہیں تو جھوٹ کیسے بولیں گے. بہت سارے لوگ لاتے نا یہ مکے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے، مدینے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے. ارے اللہ کے بندے، ابو جہل مکہ میں ہی رہتا تھا اور سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتا تھا. ابو لہب بھی مکہ کا رہنے والا تھا، جھوٹا تھا مگر مکار تھا وہ. عبداللہ ابن عبی منافق مدینے میں رہتا تھا، اور صرف مدینے میں نہیں رہتا تھا، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا. نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی منافقت کرتا تھا. اور اسی مکہ میں، اب آئیے اب یہ بات میں دلیل دیتا چلوں، اسی عرب کی زمین پر، اسی مکہ میں جہاں قرآن کا نزول ہوا، وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل کی ہے. اسی جگہ یہ آیت نازل ہوئی. وہاں کیوں نازل ہوئی جب وہاں کوئی جھوٹا ہی نہیں ہے؟ تو تم تو کہہ رہے ہو نا کہ مکہ میں جو بھی ہے سب سچے کی اولاد ہے، کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. مکہ میں ہے تو ہم تو کہتے ہیں مکہ میں یہ تھے. چلو تم کہو ابو جہل کافر تھا، یہ تھے وہ تھے، تو اسی مکہ میں، اسی حرم کعبہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہیں قرآن کا نزول ہوا ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 105، اللہ فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. بہتان، جھوٹ وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بہتان کون باندھتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. جھوٹ وہی باندھتے ہیں، بہتان وہی باندھتے ہیں. یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی بھائی؟ ہندوستان میں کہ پاکستان میں؟ مکے میں نازل ہوئی تھی نا، مدینے میں نازل ہوئی تھی نا، عرب میں نازل ہوئی تھی نا.